حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ پڑھو، آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے میرے بھائی. جب مریم کے پاس اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ اے مریم تیرے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا. مریم نے کہا مجھے بچہ پیدا ہوگا؟ میری شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے آج تک کسی غیر مرد نے ٹچ نہیں کیا ہے، مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ قال کذالک، فرشتے نے کہا یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تیرے پیٹ میں بچہ پیدا ہوگا. اللہ کی طرف سے روح ڈالی گئی. سارے بچے دنیا کے ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، یہ دنیا کا پہلا بچہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے روح ڈالی گئی حضرت مریم کے پیٹ میں، اور اللہ نے کہا ہو جا، اور ماں کے پیٹ میں، مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں وجود میں آ گئے، جنم لے لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اور جب بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، ہائے ہائے ہائے، قرآن نے جو الفاظ بیان کیے میری ماں اور بہنوں، ایک عزت دار عورت، ایک شرم و حیا والی عورت، ایک اپنے کردار کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی عورت کے لیے اس سے بڑا افسوس اور دکھ کوئی نہیں ہو سکتا کہ سماج اس کے کردار پر انگلی اٹھائے. مریم کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے اللہ تو نے آج کے پہلے مریم کو موت کیوں نہ دے دی؟ اے اللہ مریم مر گئی ہوتی، مریم کا کوئی نام نہ جانتا. اے اللہ آج جب میرے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوگا، اے اللہ میں سماج کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آج لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے، میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے. اے اللہ میں سماج کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، میرا نام کوئی جاننے والا نہ ہوتا. اللہ نے کہا مریم کوئی بات نہیں، بچہ تو پیدا ہوگا، تمہاری عزت کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اے مریم تمہیں پانی چاہیے، بچے کی پیدائش کے ٹائم پانی کی ضرورت، پیاس لگے گی تمہیں، تمہارے نیچے نہر جاری ہو جائے گی، تمہیں بھوک لگے گی. اے مریم اس کھجور کے پیڑ کو ہلانا، پکی ہوئی تازہ تازہ کھجوریں تم کو ملے گی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے. دسمبر کا مہینہ تو سردی کا ہوتا ہے، کھجور کے پکنے کا ٹائم گرمی کا موسم ہوتا ہے، مئی اور جون کا مہینہ ہوتا ہے. 25 دسمبر کی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ٹائم. اللہ نے کہا مریم کھجور کے پیڑ کو پکڑ کر کے ہلاؤ، تازہ تازہ کھجوریں گریں گی. فکلی وشربی وقرری عینا، اے مریم کھاؤ اور پیو اور سکون سے رہو، کوئی نظر آئے تو بات مت کرو اور کہہ دو کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. حضرت مریم بچے کو گود میں لیتی ہیں اور لے کر کے اپنی قوم کے پاس آتی. قوم کے لوگوں نے دیکھا مریم تو کنواری تھی، کنواری مریم کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد چلن تھا، نہ تو تیری ماں بد چلن تھی، تو نے یہ پاپ کیسے کر دیا؟ پتہ یہ چلا کہ لڑکیاں اگر بگڑتی ہیں تو یہ 3 رشتہ دار بڑے اس کے ذمہ دار ہوتے، ایک بھائی، ایک ماں، ایک باپ. اگر بھائی اسٹرکٹ ہو، باپ صحیح ہو اور ماں صحیح ہو تو بیٹی کے بگڑنے کا چانس بہت کم ہے. اگر بیٹیاں بگڑ رہی ہیں تو یا تو بھائی گڑبڑ ہے، یا باپ گڑبڑ ہے، یا ماں گڑبڑ ہے. کہا کہ اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی ہارون وہ بھی نیک آدمی ہے، تیرا باپ بھی نیک آدمی ہے، تیری ماں بھی نیک عورت تھی، تو کیسے بدچلن نکل گئی؟ ہائے ہائے، ایک پاک دامن عورت کے اوپر جب اتنا بڑا الزام لگایا جائے، اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی میرے بھائی. مریم نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف، کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا بولنا نہیں. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم ہم اس بچے سے کیا بات کریں، یہ تو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، ہم اس بچے سے کیا بات کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے، ابھی دودھ پیتے بچے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دامن پر جو دھبا لگایا جا رہا تھا، ان کی ماں کی عزت پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، اللہ نے ان کی ماں کی حفاظت کے لیے بیٹے کو زبان دے دی اور ماں کی گود میں بچہ بول پڑا. قال انی
الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے کہتے ہیں اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا میرے ذریعے برکت ہوتی رہے گی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا، اللہ نے مجھے بد نصیب نہیں بنایا، اللہ نے مجھے ظالم نہیں بنایا۔ علماء کہتے ہیں جو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جو ماں کا دل دکھاتا ہے، جو ماں کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جبار اور شقی بنا دیتا ہے، اللہ اسے بد نصیب بنا دیتا ہے، اللہ اسے ظالم بنا دیتا ہے۔ جو اپنی ماں کو نہ چھوڑے وہ دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مریم تھیں، اللہ نے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، ان کے ڈیفنس کے لیے ان کے معصوم بچے کو زبان دے دی۔ اور عیسائی کتنے نادان لوگ ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد جو پہلا جملہ بولتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسائی اس کو نہیں مانتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں، ہم ان کو سلیو آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور عیسائی ان کو سن آف گاڈ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے اور عیسائی کے بیچ میں۔ اور عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، ان کو سولی دے دی گئی، وہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو سولی دلوا دی اور سارے انسانوں کے گناہ انہوں نے اپنے سر پہ لے لیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا۔ عبد الغفار صاحب اپنے گناہ کے ذمہ دار ہوں گے، ہمارے صدر صاحب اپنے گناہ کے ذمہ دار ہوں گے، آپ اور ہم اپنے اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی ہے، انہیں اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے، اور قیامت کے پہلے وہ آئیں گے دنیا میں اور 40 سال زندہ رہیں گے، اور بعض روایات کے مطابق 7 سال زندہ رہیں گے، اور ان کے دور میں بڑا عدل و انصاف ہوگا، اور پھر وہ اپنی نیچرل موت ان کو آئے گی اور اس کے بعد وہ انتقال کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ یہ ایک پرچی آئی ہے جس پر کچھ سوالات لکھے ہیں، ان سوالوں کا جواب دے کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن کتنی اذان دینی چاہیے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں بہت ساری مسجدوں پر ابھی بھی 2 بار اذان ہوتی ہے جمعہ کے دن، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ جو صحیح بات ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، جو نبی کے دور میں طریقہ تھا، وہ ایک اذان والا طریقہ تھا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں 2 اذان ہوتی تھی، وہ بھی ثابت ہے، مگر اس کا جو مقصد تھا وہ مقصد بھی آج اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر اور مائک کا انتظام نہیں تھا، جمعہ کا وقت ہو جاتا تھا، مارکیٹ میں پتہ نہیں چلتا تھا، تو ایک اذان مارکیٹ میں زورا نام کی ایک جگہ تھی، وہاں پر اذان دی جاتی تھی، پھر دوسری اذان مسجد میں امام کے سامنے دی جاتی تھی۔ آج لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوتی ہے، سب کو معلوم ہو جاتی ہے، تو جو نبی کے دور میں اذان دی جاتی تھی وہ ایک اذان دی جاتی تھی، وہی صحیح ہے۔ جی جیسے کہ خطیب کھڑے منبر میں، ہاں، بس خطیب جو ہے، خطیب کے خطبہ کے پہلے، یعنی جب امام منبر پر آئے فوراً اذان شروع ہوگی، اور اذان ختم ہونے کے بعد خطیب جو ہے وہ کھڑا ہو کر کے، مؤذن امام کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، آس پاس پہ مسجد میں سائڈ میں، مسجد ہی کے اندر وہ کھڑا ہوگا، زیادہ دوری پر نہیں کھڑا ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک دم ٹھیک امام کے سامنے کھڑا ہو، اگر امام کے سامنے کھڑا ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر اس کو دائیں بائیں بھی اس کے مؤذن کی اذان دینے کی جگہ ہے تو اس میں کوئی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مقرر امام کی غیر موجودگی میں کون کون امامت کے حقدار ہوں گے؟ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ کرائے جو سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا ہو، یعنی اگر کوئی حافظ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا وہ ہے۔ اگر کئی حافظ اکٹھا ہیں تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ امامت کرائے جو سنت کا سب سے زیادہ جانکار ہو۔ اب سنت کا جانکار کون ہوگا؟ جو عالم ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی عالم ہے اور کوئی حافظ ہے، لیکن حافظ ایسا ہے کہ اس کو نماز کے مسائل وغیرہ معلوم نہیں ہے، تو اس موقع پر عالم کو ترجیح دی جائے گی۔
لیکن اگر حافظ ہے اور ساتھ میں اس کو نماز کے مسائل وغیرہ معلوم ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی، وہ زیادہ حقدار ہے۔ اگر سب برابر ہیں تو پھر جو عالم ہے اس کو، اگر عالم بھی کئی ایک ہیں، حافظ بھی کئی ایک ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے اسلام لایا، جس نے سب سے پہلے ہجرت کی، اس کو امامت دی جائے گی۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہیں تو جو اس میں عمر دراز ہے، جو سینئر ہے، اس کو امامت دی جائے گی۔ تو اس ترتیب سے امامت کے حقدار ہوں گے۔ اگر مقرر امام کی غیر موجودگی میں مقتدیوں میں سے صحیح مخرج کے ساتھ قرآن پڑھنے والوں کو رکھ کر بھول بھال قرآن پڑھنے والے امامتی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ لیکن ظاہر ہے کہ غلط ہے یہ۔ انجام کا مطلب نماز تو ہو جائے گی، مگر وہ انسان جو خود سے امامت کرا رہا ہے جبکہ وہ بھول بھال کے، جیسا کہ لکھا ہے، وہ امامت کرا رہا ہے تو غلط ہے۔ جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے، حافظ ہے یا عالم ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ اب اس میں ایک چیز کبھی کبھی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک عالم ہے، حافظ ہے، لیکن وہ نماز میں کبھی کبھی آتا ہے، فجر میں نہیں آتا یا ایک دو ٹائم میں آتا ہے، اور دوسری طرف ایسا آدمی جو پانچوں ٹائم کا پابند ہے، اس کا مخرج کچھ کمزور ہے، قرآن اتنا اچھا نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ نماز کا پانچوں ٹائم کا پابند ہے، تو ایسی صورت میں جو پانچوں ٹائم کی نماز کا پابند ہے اسی کو ترجیح دینا چاہیے، اور جو صحیح مخرج سے پڑھنے والے امام صاحب ہیں ان کو اپنی کمزوری پر قابو پانا چاہیے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ خاص کر کے جمعہ کے دن اجتماعی دعا کرنا شریعت کی روشنی میں کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، کسی بھی نماز کے بعد اجتماعی دعا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ انفرادی طور پر تو دعا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، آپ اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنا چاہے کر سکتے ہیں، مگر یہ طریقہ کہ امام ہاتھ اٹھائے تو سارے مقتدی لوگ ہاتھ اٹھائیں، امام ہاتھ نیچے کرے تو سارے مقتدی ہاتھ نیچے کریں، یا امام دعا کرے سب لوگ آمین کہیں، یہ جو پوری شکل ہے یہ شکل صحیح نہیں ہے، نہ پانچوں ٹائم کی نماز میں صحیح ہے، نہ جمعہ میں صحیح ہے، اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد فرمائشی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی بیمار وغیرہ ہے تو اس کی شفا یابی کی دعا کی جا سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو دعا کی فرمائش کی جا سکتی ہے، مگر اس میں بھی اجتماعی دعا نہ کی جائے۔ اگر اپنے اپنے طور پر لوگ دعا کر لیں، یا جو امام ہے وہ اعلان کر دے بھی فلاں صاحب بیمار ہیں، ان کے حق میں آپ لوگ دعا کر لیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے اجتماعی طور پہ نہیں کرنا چاہیے، انفرادی طور پہ لوگ کر سکتے ہیں۔ 14 سال خارجی مدرسے سے تعلیم و فراغت کے بعد اگر تعویذ، کالے دھاگے، جھاڑ پھونک، نقش سلیمانی کو اختیار کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ سارے کام غلط ہیں، اور اگر یہ سب تعویذ وغیرہ بنا رہا ہے تو یہ شرک تک لے کے جانے والے کام ہیں۔ ایسے آدمی کو ہرگز امام نہیں بنانا چاہیے، اور ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ چند مسائل تھے جن کا جواب آپ کے سامنے۔ جی جی دیکھیے، بھائی نے بھی ایک سوال پوچھا ہے کہ کبھی کبھی دوستوں میں آپس میں کسی بات پہ لے کر کے ناراضگی ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دوست دوسرے دوست سے بات کرنا بند کر دیتا ہے، اور صرف بات ہی کرنا بند نہیں کر دیتا ہے بلکہ مسجد سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پرسنل تعلقات کا مسجد اور نماز پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے تھے تو ہم اپنے بھلے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کسی دوست کے بھلے کے لیے نہیں پڑھتے۔ تو نماز اگر کوئی چھوڑ رہا ہے اس وجہ سے تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دوستوں میں اگر کبھی کسی بات پر غلط فہمی ہو جائے تو اس کو دور کر لینا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے۔ شرعی بنیاد پر کہ ایک آدمی شراب پینے لگا، میں نے اس سے تعلق توڑ دیا کہ جب تک وہ شراب نہیں چھوڑے گا میں اس سے بات نہیں کروں گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی باتوں کے لیے، یا اپنے پرسنل ایگو کے لیے، اپنی عزت کے لیے ہم نے کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ دیا تو میکسیمم اس کی حد ہے 3 دن۔ 3 دن سے زیادہ اگر ہم تعلق توڑا ہے تو ہم گنہگار ہوں گے اور اللہ کے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ہمارے وہ بھائی جو کسی بات پر اپنے دوستوں سے ناراض ہوں وہ اس بات کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک اور صاف کر دے۔ کیسا کام؟ نوکری کرنا اس کے یہاں؟ کوئی بھی کام۔ دیکھیے، یہ بڑا اہم سوال انہوں نے کیا کہ اگر کوئی سود کا کام کرتا ہے، کوئی جوا کا کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ کام کرنا کیسا ہے؟ اب اس کے ساتھ کام کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سود کے کام میں سپورٹ کر رہے ہیں، تب تو وہ تو جائز نہیں ہے۔ جوا کھلا رہا ہے، جوا کے کام میں آپ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔
لیکن اس کے یہاں کوئی آپ ایسا کام کرے جو کام بذات خود جائز ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے, اس کی کمائی حرام کی ہے, مگر اس کے گھر میں کوئی نوکر ہے, سودا سلب لانے کا کام کر رہا ہے, یا اس کی کوئی دکان ہے, میڈیکل اسٹور ہے, وہاں وہ کوئی کام کر رہا ہے, تو وہ کام اگر بذات خود جائز ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے اور اس کام میں کسی طریقے کا ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے کام کا تعلق اس کے سپورٹ سے ہو رہا ہے, اس کے کام کو سپورٹ مل رہا ہے, تو پھر یہاں پر وہی آیت اپلائی ہوگی, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ کی اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی, ہماری ماں بہنوں کی سب کی اصلاح فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں, اسلام پر زندہ رہیں, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.